جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا، آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو یہ دوستوں کو کہنا تھا کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو میں سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بڑی اتھینٹک اور انتہائی آپ کہہ سکتے فل آف انفارمیشن ہے۔ آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، شاید پورا ملک جاننا چاہتا ہوگا کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہیں تو ان سے استعفیٰ لیا گیا یا ان کو برطرف کیا گیا، کون سے حالات تھے، کون لوگ تھے جنہوں نے ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی اور انہوں نے آگے سے انکار کیا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو کیا بتایا گیا کہ وہ کیوں استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہوئے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ان سے ملنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے اور کیوں نہیں تھے۔ ایک بڑی انسائٹ سٹوری ہے، میرا خیال ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جو مین اس میں یہ چیز ہوئی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی 2 دن پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان سے، جس دن ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا فردوس عاشق صاحبہ کو۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو انہوں نے اس میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ آپ کا جو آفس ہے، آپ کا سیکریٹریٹ ہے، جو آفس ہے، تو یہ میرے خلاف کنسپیریسیز یہ کر رہے ہیں۔ یہ ذرائع میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو اس میں کچھ سرکاری بھی ہیں، کچھ غیر سرکاری ذرائع بھی ہیں، تو انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہی وہاں انہوں نے بریف کیا، وہاں پہ جو ان کے مشیر صاحب ہیں، کہ میرے خلاف آپ کے دفتر سے چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اچھی نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنا بتایا بھی صحیح کہ میری یہاں پہ پاورز جو ہیں، پاورز میرے پاس ہیں لیکن استعمال اس کو کچھ اور لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ذرائع کے مطابق ان کو کہا جی آپ اس طرح نہ کریں، کہ انہوں نے اعظم خان صاحب کی انہوں نے تعریف کی، عمران خان صاحب نے، کہ اچھے بندے ہیں، ان پہ لوڈ ہے، کام کا دباؤ ہے، پریشر ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگین آپ کو فیل ہو کہ شاید آپ کے خلاف کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو آپ کو میرا پورا کانفیڈنس ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ ان کو برطرف کرنے سے 2 دن پہلے کی بات ہے، اور اس وقت بھی یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان سے جو استعفیٰ لیا گیا، ساری جو ٹائم انہوں نے لیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات کے لیے، وہ بھی خاصا سٹریس اور انہوں نے کوشش کر کے لیا تھا، اور اس میں ملٹری سیکریٹری کے ذریعے لیا گیا ہے جو یوزلی وہی لیتے ہوتے ہیں، لیکن خان صاحب نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کیا اور بتایا کہ اس میں نتھنگ ٹو وری اباؤٹ۔ اس کے 2 دن بعد ان کو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بلایا گیا اور ان سے 2 لوگوں نے ملاقات کی۔ ایک اعظم خان صاحب تھے، ایک یہ شہزاد اکبر صاحب ہیں، اس وقت منسٹر آف انٹیریئر فار اسٹیٹ کے جو منسٹر ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کے ان کو کہا جناب کہ آپ جو ہے نا استعفیٰ دیں، آپ یہ بہتر ہوگا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا جناب کہ میں کیوں استعفیٰ دے دوں، آپ کے کہنے پہ کیوں دے دوں، انہوں نے بھی ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے۔ تو اس پہ یہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ان کو کہا کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے تو وہ میرے پولیٹیکل باس ہیں، میں ایک پولیٹیشین ہوں، تو بیوروکریٹ تو مجھ سے استعفیٰ نہیں لے سکتے۔ آپ دونوں جو ہیں، آپ کی ڈیفرنٹ کیپیسٹی ہیں، آپ مطلب ایک شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ بھی ایڈوائزر ہیں، وہ پرنسپل سیکریٹری ہیں، ایک بیوروکریٹ ہے، ایک وہاں پہ منسٹر آف اسٹیٹ ہے، تو آپ لوگ تو مجھ سے نہیں لے سکتے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان مجھے کہیں گے، میں ان کے کہنے پہ استعفیٰ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہی کہا ہے، تو ان کو کہنا تھا جی میں آپ کے کہنے پہ جو نہیں کر رہا، یہاں سے گفتگو ذرا ہیٹڈ ہوئی ہے وہاں پہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی اور ان کے ایڈوائزر اور پلس اعظم خان صاحب میں۔ تو اس پہ ان کے سامنے انہوں نے جب وجہ پوچھی تو ایک کالم پروڈیوس کیا گیا، اردو اخبار میں کالم چھپا، اس کالم میں ان پہ بہت سارے الزامات لگائے ہوئے تھے فردوس عاشق اعوان صاحبہ پہ، تو وہ کالم ان کو پڑھایا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ کالم ہے جس میں آپ کی یہ کرپشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا ڈیٹیل سے دی گئی ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں، اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے استعفیٰ دے دیں۔ تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا جناب کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کسی کالم کو بنیاد پر بنا کر آپ اس پہ استعفیٰ لے لیں اور کسی منسٹر کو کہیں کہ آپ کے خلاف کالم آ گیا تو یا کوئی خبر آ گئی ہے تو آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو اگین جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس پر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ان دونوں کو کہا کہ اس طرح کا کالم تو آپ کے خلاف بھی لکھوایا جا سکتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو لکھا جائے گا، جس میں 100 چیزیں آپ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس پہ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا، آپس میں تھوڑی سی اس تلخی بھی ہوئی ہے، آپ نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر اس کے کنسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہم آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، استعفیٰ دیں گے تو ہم کہیں گے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، وہ آپ کے لیے فیس سیونگ ہے۔ آپ نہیں دیں گے استعفیٰ تو ہم کہیں گے کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کریں گے، آپ کے لیے امبیرسنگ ہوگا۔ انہوں نے کہا جناب آپ ڈی نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، آپ کر دیں۔ تو اس پہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو یہ کہا گیا کہ اس کے کنسیکوینسز ہوں گے۔ تو اس پہ ہنری کسنجر مجھے یاد آ گیا، جو حوالے سے آتا ہے نا بھٹو صاحب بڑے کہتے ہوتے تھے، ان کو بھی ہنری کسنجر نے یہی کہا تھا کہ دیئر وڈ بی کنسیکوینسز۔ تو یہی بات فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بھی کہی گئی ہے کہ دیئر وڈ بی کنسیکوینسز۔ انہوں نے کہا جناب آپ جو ہے اس کے جو بھی کنسیکوینسز ہوں گے آئی وڈ فیس۔ یہاں تک جب بات اس پہ پہنچی ہے تلخی تک، تو جا کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے ہماری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ برا بھلا کہا ہے، شاید یہ بھی کہا گیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ کوئی نازیبہ الفاظ جو ہیں، اب میں جان بوجھ کے نازیبہ کہہ رہا ہوں،
کہ نازیبہ الفاظ انہوں نے اٹر کی ہیں اور بڑا غصہ کیا ہے. یہ انہوں نے جا کے شہزاد اکبر صاحب اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹری انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ بتایا کہ فردوس عاشق سوان نے الٹا ہمیں دھمکیاں دی ہیں, انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا ہے اور کوئی زبان بھی انہوں نے اچھی استعمال نہیں کی. تو اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے نا وہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے, انہوں نے کوئی دھمکیاں دی ہیں, تھریٹ کیا ہے اور انہوں نے کوئی نازیبہ الفاظ جو یوز کیے ہیں یا کوئی گالی گلوچ اس طرح کی ہے, تو آپ ان کو برطرف کر دیں. اب جو ہی وہ وہاں سے وہ نکلے ہیں, ڈی نوٹیفائی کر دیں. اب یہ پریشانی شروع ہو گئی کہ یہ ہیں, کیونکہ ان کے میڈیا میں ان کے بھی لنکس ہیں, وہ ایک وزیر اطلاعات رہی ہیں, تو اب اس سے پہلے اب انہیں پتہ تو چل گیا ہے کہ ہم ہٹانا چاہتے ہیں, سیک کرنا چاہتے ہیں اور یہ کالم کی بنیاد پہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میرے پہ کیا کیا الزامات یہ لوگ لگا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ یہاں سے پرائم منسٹر آفس سے نکلیں اور جا کے کوئی پریس کانفرنس کر دیں, کوئی بیپر دے دیں, کوئی اس پہ کوئی ٹی وی پہ بات کریں اور ہمارے اوپر اس میں بتائیں کہ کس کس طریقے سے چیزیں ہیں, تو بہتر ہوگا کہ ہم اس کو پری ایمپٹ کریں اور ہم یہ خبر جو ہے نا لیک کریں اور میڈیا کو بتائیں. تو فوری طور پر ان کے ایک اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ خبریں جو ہیں ایک اس کو چینل کو, رپورٹر کو انہیں دی گئیں اور انہیں سارا یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے یہ بریک کر سکتے ہیں, کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ ان پہ یہ بہت سارے جو ہیں یہ کرپشن کے اس پہ الزامات ہیں. اب جب یہ ساری چیزیں ابھی وہ نکل رہی تھیں وہاں سے, جو ان کے ساتھ کچھ ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں, تو وہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں. ایک ان کو فوری طور پر پارٹی کی طرف سے ایک میسج آیا, یہ بتایا گیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ریئیکشن نہ دیں, آپ کچھ دن گزرنے دیں کہ آپ کو پھر بلایا جائے گا, ملاقات ہوگی اور آپ سے بیٹھ کر بات کی جائے گی. سو فوری طور پر آپ کوئی ریئیکشن نہ دیں, کوئی چینل پہ نہ جائیں, کسی کوئی پریس کانفرنس نہ کریں, یہ تمام یہ چیزیں نہ کریں. اب جو اصل جو ایشو بنا ہے, جو مین, ان پہ یہ بھی الزام لگا کہ وہ انہوں نے پی ٹی وی میں ان کو بتایا کہ پی ٹی وی میں کوئی نوکریز وغیرہ ہیں تو آپ نے وہاں پہ وہ نوکریاں لگوانے کی کوشش کی ہے, اور باقی اداروں میں جیسے بتایا اشتہارات کے حوالے سے یا کمپنی کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں تھیں. تو انہوں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ میں تو چلا ہی نہیں رہی تھی, میرا تو کلاؤڈ جو مطلب عمران خان صاحب کو ساتھ ان کی کچھ گفتگو ہوئی ہے کہ اس میں یہی بتایا گیا کہ میں تو وہ چلا ہی نہیں رہی تھی, ساری کی ساری پاورز جو ہیں میں تو بلکہ کہ سارا یہ برانٹ جو تھا وہ جو ہے میں فیس کر رہی تھی, اپوزیشن کا ٹارگٹ بھی میں تھی, اپنے وزیروں کا ٹارگٹ بھی میں تھی, حکومت کا وہ دفاع کرنا ہے وہ بھی میں نے کرنا ہے, اور میڈیا کی جو آنسلاٹ ہے وہ بھی میں نے ڈیل کرنی ہے, ساری رسپانسبلٹیز تو یہ میں لے رہی تھی, اور جو پاورز ہیں وہ آپ کے دفتر والے استعمال کر رہے ہیں. سو الٹیمیٹلی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو خرابی شروع ہوئی ہے وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری سے ان کی جو پاورز کے معاملے پہ ہوئی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کرپشن کی ہے, آپ نے پیسے بنائے ہیں, اور یہ سارے چیزیں جو ہیں کالم نگار نے, ایک اردو کے کالم نگار جو ہیں انہوں نے لکھ کر اس میں دے دی ہیں. آگے سے انہوں نے اس کو ڈیفائی کیا ہے اور ریزسٹ کیا ہے, اور پرائم منسٹر پاکستان کو جیسے میں نے بتایا کہ ان کو یہی کہا گیا کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کو بات کرنے کی کوشش کی تھی, انہوں نے بات نہیں سمجھی. سو یہ اچانک یہ جو ان کی برطرفی ہوئی ہے, اس کے پیچھے مین وجہ جو بتائی گئی ہے وہ اخباری کالم بتایا گیا ہے, اس کو بنیاد بنا کے ان کو ڈسمس کیا گیا ہے, اور انہوں نے انکار کیا تھا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دینا. اور جیسے میں نے کہا اچھی خاصی ان کے درمیان وہاں تلخی ہوئی ہے, اور تلخی کے بعد میں نے کسی سے پوچھا, میں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے وہ کوئی ملاقات کے لیے انہوں نے کوئی اس پہ کہا تھا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے انہوں نے ملاقات کی, کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ جب وہ مجھے بلائیں گے تو میں آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں گا. لیکن وہی والی بات کہ اب وہ جس طرح کے حالات ہے کہ انہوں نے کمپلینٹس کیے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ان کے چیف سیکرٹری کے خلاف, یہ ساری پرنسپل سیکرٹری کے خلاف. انہوں نے بتایا کہ وہ دباؤ کا شکار رہتے ہیں, لہٰذا آپ برا نہ بنائیں, ہی از اے گڈ مین, اچھے انٹیلیجنٹ بندے اعظم خان صاحب جو ہیں. اور وہیں بیٹھے بیٹھے بات تلخی یہاں تک بڑھی کہ پرائم منسٹر پاکستان کو بتایا گیا کہ انہوں نے کوئی اچھی زبان انہوں نے استعمال نہیں کی, جس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. اور ساتھ میں انہوں نے کہ آپ اس سے پہلے یہ میڈیا میں جائیں, آپ لوگ یہ خبر جو ہے یہ چلوا دیں تاکہ وہ کوئی کاؤنٹر ان کو مطلب پری ایمپٹ کیا جائے, وہ کچھ نہ کہہ سکیں, اس کے بعد وہ کچھ کہیں گی تو کہا جائے گا ان پہ الزامات لگے تھے. یہ ہے وہ انسائڈ سٹوری جو میری کچھ ذرائع سے بات چیت ہوئی ہے. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ان کو میسیج یہی بھیجا گیا ہے کہ ملاقات ہوگی, اور اس میں بیٹھ کے شاید ممکن ہے کہ ان کی سائڈ آف سٹوری جو ہے ان کی پرائم منسٹر صاحب کی ایڈوائزر کی وہ بھی سنی جائے. لیکن جہاں پہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے
प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके एडवाइज़र के दरमियान इतना ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएं जो मैंने आपको बताया है, तो उसके बाद ये मुश्किल हो जाता है कि आप दोबारा उनकी एंट्री होती है या उनको लाया जाता है, नहीं लाया जाता, डंप कर दिया गया है। ये देखते हैं आने वाले 2-3 दिनों में क्या होगा।